روہت ہلال کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے، مفتی منیب صاحب کو ہٹانے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جو وجہ وہ بتا رہے ہیں نا، یعنی فیصلہ کرنے والے، نام لیے بغیر میں عرض کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ غیر محتاط گفتگو کی واقعہ کربلا کے بارے میں۔ اب میں نے وہ گفتگو پڑھی ہے، اس میں جو کچھ انہوں نے کہا مفتی منیب الرحمان صاحب نے، میں اسے اتفاق تو نہیں کرتا، مگر یہ کہتے ہیں کہ اس میں گستاخی کا پہلو نہیں، اس میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں نکلا، وہ ایک نقطہ نظر ہے۔ میرے خیال میں وہ نقطہ نظر درست نہیں ہے، مگر انہوں نے یہ کہا کربلا کے بارے میں کہ مسلم تاریخ کا عظیم ترین سانحہ تھا، یعنی بنیادی اپروچ ان کی وہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ منسٹر صاحب نہیں چاہتے تھے، اور ایک اور منسٹر صاحب نہیں چاہتے تھے، اور زمانہ بھی بہت ہو گیا تھا، 19 یا 20 برس ہو گئے، 11 آدمی آئے ہیں، پہلے 8-10 برس میں 10 آدمی آئے، ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوا، اور 20 برس سے یہ تھے، اور غصہ ان میں کافی تھا، اور مطلب یہ ہے کہ مطلب ان سے کہا جا رہا تھا 2 سال سے، جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے، پولائٹ آدمی ہیں، وہ ان سے کہہ رہے تھے آپ بہت کنٹروورشل ہو گئے ہیں، تو آپ مطلب ایک خاص مکتب فکر نے اعتراض کیا، وہ قابل فہم ہے، یہی وجہ بھائی آپ مستعفی ہو جائیں۔ اچھا، اب انہوں نے مستعفی ہونے سے انکار کیا، فائنلی انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ہٹا دیا اب۔ لیکن یہ میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ذاتی طور پر نہایت اعلیٰ آدمی، دیکھیے شخصیت میں کمزوریاں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، سبھی کے موجود ہیں، اور ان کے خلاف لابنگ کی گئی، اور اب ایک ایسے شخص کو لگایا گیا ہے، مجھے اندیشہ ہے جو تابع محمل کا کردار ادا کرے گا۔ وہی مکاتب فکر کا مسئلہ ہے لابنگ میں، حالانکہ چاند کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، مگر یہ مسئلہ بنایا جاتا ہے، بہت بڑا بنایا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے وہ جو پشاور والے ہیں، کیا نام ہے مفتی صاحب کا؟ پوپل زئی صاحب، پوپل زئی صاحب، وہ تو آپ یعنی 29ویں روزے کو اعلان کر دیں، وہ 28ویں کو کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو تو چھوڑیے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب جس طرح کام کرتے تھے، یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ سائنسی آلات کو اہمیت نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے تھے؟ بالکل دیتے تھے، محکمہ موسمیات کا آدمی ہوتا تھا، ایک آدھ سائنسدان بھی ہوتا تھا، پوری احتیاط کرتے تھے، اور کوئی ان کے دامن پہ داغ نہیں ہے۔ آپ ان کے طرز عمل سے اختلاف کر سکتے ہیں، میرے خیال میں ویسے جب ان سے کہا گیا تھا انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انہیں بھی چاہیے تھا کہ باوقار طریقے سے رخصت کرتے، اس کا طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ مندی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مثلا انہیں وزیر اعظم بلاتے، چائے پلاتے اور کہتے جی مہربانی۔ وزیر اعظم صاحب یہاں پہ اپنے اتحادیوں سے نہیں ملتے، آپ مفتی صاحب سے ملنے کی بات کریں، امید کرتے ہیں کہ فیصلہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ بھائی آپ پولیس کو کام کرنے کی آزادی کب دیتے ہیں قانون کی حدود میں؟ آپ نے ان کو انسانوں کی طرح کب رکھا ہے؟ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں نا، ان کے ساتھ انسانی برتاؤ ہونا چاہیے۔ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، سیاستدانوں کو بھی نہیں ہے، نئے حکمرانوں کسی کو بھی نہیں، جتنی پارٹیاں ہیں کسی کو نہیں تھی۔ پولیس کو استعمال کرتے ہیں مخالفین کے خلاف، ٹھیک نہیں کیا، ماڈل ٹاؤن میں قتل عام ہوا نا، ہوا۔ اچھا اب ہم نے کہا اب تو عمران خان صاحب آ گئے، اب تو نیا پاکستان ہے، اب تو یہ اکاؤنٹیبلٹی پر ساہیوال میں کیا ہوا؟ آتے ان کی گورنمنٹ کے آتے ہی ہوا۔ اچھا جرم بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ رپورٹ ہے، میرے پاس اعداد و شمار ہیں، میں آج کل پہ اٹھا رکھا ہے میں نے اسے، کچھ میں پڑھ دوں گا ویسے اگر آپ کہیں، ہر کہیں جرم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا پھر دیکھیے کہ معاشرے کی ساخت کیا ہے، سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ گالم گلوچ کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اپنے لوگوں کو تنخواہیں دیتی ہیں، تھپکی دیتی ہیں کہ گالیاں دو جو آدمی ہم پہ تنقید کرے۔ میں آپ کو ایسے واقعات بتا سکتا ہوں، نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ ایک آدمی پی ٹی آئی کا مثال کے طور پہ حامی ہے، ایک جرنلسٹ ہے یا کوئی پولیٹیکل ورکر ہے یا کوئی انٹلیکچوئل ہے یا کوئی ٹیچر ہے، وہ ٹویٹ کرتا ہے 9 پی ٹی آئی کے حق میں 9، اور 10ویں میں ذرا سی تنقید کرتا ہے تو اس کو گالی پڑتی ہے، اور گندی گالی پڑتی ہے، اور وہ لفافہ ہے، اور وہ جرائم پیشہ ہے، اور اس کے ماں باپ بھی جرائم، اس کی 7 نسلیں خراب ہیں۔ یہ کلچر سیاسی پارٹیاں پروموٹ کر رہی ہیں۔ علماء کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کریں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ بھی اسی میں ہم شامل الیکشن ہیں، لڑیں گے، وہ بھی شامل ہیں، نہیں وہ کہتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے،
وہ بھائی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے جو اس سے کہیں کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے کس کے وارث؟ انبیاء کے. اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہا جائے یہ فلاں ولی کا وارث ہے تو اس کے لیے بھی دل میں ادب و احترام پیدا ہوتا ہے. آپ انبیاء کے وارث ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم الیکشن لڑیں گے, ہم سیاست کریں گے اور ہم اپنے مکتب فکر کو پروموٹ کریں گے اور باقی مکاتب فکر کی مذمت کریں گے. تنقید یہ مکتب فکر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں تو نہیں لکھا ہوا. اللہ نے تو مسلمان بنایا. اللہ نے وہ تو قرآن میں لکھا ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا. میں کہتا نہیں میں بریلوی ہوں, میں وہابی ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں شیعہ ہوں. کسی بھی مکتب فکر نہیں, فرقہ واری جو بھی ہو, کسی بھی مکتب فکر میں اگر دیکھیے ایک تو ہے اسکول آف تھاٹ یہ کہ میں سمجھتا ہوں جناب امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ زیادہ بڑے فقیہ. اگر میں اپنے مطالعے سے یہ سمجھتا ہوں, یہ نہیں کہ میرے ماں باپ حنفی تھے. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی امام مالک کی فقہ جو ہے وہ مجھے زیادہ خوش آتی, مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے. تو امام شافعی بہت متقی تھے, بے پناہ سارے لوگ یہ متقی اہل علم تھے, سب اہل تقوی تھے. یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو امام مالک کا پیروکار ہے وہ کمتر ہے؟ یہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو امام مالک کے پیروکاروں کو دیکھا سوڈان میں کہ وہ زیادہ متقی ہیں. تقوی کا تعلق اس بات سے تو نہیں ہے کہ آپ کس اسکول آف تھاٹ سے. اچھا اب آ جائیے یہ تقرریاں کیسے ہوتی ہیں, ڈیوٹیاں کیسے, اسائنمنٹس کیسے دی جاتی ہیں؟ ایک تو ناکے پر جو پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں ان سے متعلق ہماری بات چلی تھی, مگر دوسری اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے ناکے پہ ایک آدمی ہے, پنجاب میں ایک جنرل کو گورنر لگایا جا رہا تھا ضیاء-ال-حق کے زمانے میں. ٹھیک. ISI سے رپورٹ مانگی, جنرل اختر عبد الرحمن نے کہا وہ اور ان کی بیگم صاحبہ they have been growing apart. اس کی خاندانی زندگی اچھی نہیں ہے, یہ اپنے گھر میں ایک نامطمئن آدمی ہے, اس کو پنجاب کا گورنر نہ لگائیں. ضیاء-ال-حق سے کہا اچھا کسی بہتر آدمی کو لگائیں. چنانچہ وہ خدا داد خان, کیا نام تھا ان کا, جنرل صاحب, جنہوں نے بعد میں شفا ہاسپٹل بنایا آنکھوں کے لیے, بہت ہی نفیس آدمی تھے, انہیں لگایا گیا. تو ناکے پہ آپ آدمی لگاتے ہیں, اس کی کوئی ایویلیویشن ہونی چاہیے. یہ آدمی جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے گھر کے حالات کیا ہیں, یہ کسی انگزائٹی اور ٹینشن کا شکار تو نہیں ہے, یہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار نہیں. گولی چلانے کا اسے آپ نے اختیار دے رکھا ہے. دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے, کیا ہے, پرنس حمورابی ایک بادشاہ ہو گزرا, اس کے دور کے کوئی وہ پتھر ملے ہیں جن پہ احکامات لکھے ہوئے ہیں. اچھا. اس میں کم و بیش یہی الفاظ ہیں, ملتے جلتے الفاظ ہیں جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے وہ لوگوں جو غور کر سکتے ہو, اس بات پہ غور کرو کہ زندگی جو ہے وہ قصاص میں رکھی گئی ہے, یعنی جو جرم کرے اسے سزا ملے اور اتنی سزا ملے جتنا جرم ہے, یعنی زندگی کا انحصار عدل پہ ہے, عدل اجتماعی پہ. جناب عمر فاروق اعظم نے پہلی بہترین آرگنائزڈ پولیس بنائی تھی. جناب حسن نے جب امت پہ کرم فرمایا اور امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گیا تاکہ امت تقسیم نہ ہو, تو جو پہلا کام انہوں نے کیا وہ پولیس کی ری آرگنائزیشن تھی. اب اگر عمران خان صاحب کو اس کا احساس نہیں ہے تو کوئی کیا, دیکھیے سندھ حکومت سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے, زرداری صاحب سے کیا گلہ کرنا, ان کا تو مقصد ہی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے کیا پیمان کیا تھا, ایک دن انہیں خدا کے پاس جانا اور اس کا جواب دینا. بندے اگر جواب حساب نہیں لے سکتے تو خدا تو حساب لے گا. کہ چلو نوکریوں کو تو چھوڑو, 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ مکانوں کو تو چھوڑو, حالات سازگار نہیں ہیں, کرونا آ گیا, کوئی جواز ہو سکتا ہے, ممکن نیت ہو ان کی, حالانکہ وہ تو صاف ظاہر ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے سب کچھ تھا.